پہلے اپنے آپ کا انٹروسپیکٹ کرو کہ کیا ضیاء الحق صحیح مسلمان تھا کہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں وہی مسلمان نہیں تھا. He was not a Muslim. لیکن وہ مسلمانوں میں تفرقہ اٹھاتا تھا اور ہمارے کشمیر میں بھی آگ لگا دی. یہ انہی کی دین ہے, یہ اسی کی دین ہے کہ آج للدت کو اور ہمارے کشمیر کو تار تار کیا گیا. کیا للدت کی روح نہیں تڑپ رہی؟ السلام علیکم ناظرین, میں ہوں رضوان سلطان. کچھ روز قبل سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں للدت کے حوالے سے ناشائستہ زبان کا استعمال کیا گیا تھا, اور اس حوالے سے صوفی تنظیمیں سرمایہ احتجاج پر ہیں, اور اس حوالے سے آج ایک جمعیت اعتقاد حنفیہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا تھا. اس حوالے سے میرے ساتھ فاروق رنزو شاہ صاحب ہے, ان سے ہم مزید گفتگو کرتے ہیں اس حوالے سے کیا مقصد تھا آج کی پریس کانفرنس کا. جی سر, پہلے آپ کا استقبال ہم کرتے ہیں. شکریہ. آپ بتائیے اس حوالے سے پریس کانفرنس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیے, آپ نے دیکھا ہم نے پچھلے 3-4 دنوں سے اپنے جذبات بڑے کنٹرول میں رکھے, کیونکہ ہمیں اولیاؤں نے سکھایا ہے محبت کی بات. ہم نے اولیاؤں نے لکم دینکم ولی دین سکھایا ہے. ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لکم دینکم ولی دین. دوسرے مذاہب کی عزت کرو, آپ کی کریں گے, اور مذاہب کی بھی عزت کرو اور دوسروں کے فقہ کی بھی عزت کرو. اگر امام اعظم ابو حنیفہ کے 72 لاکھ کتابیں, امام جعفر کے 72 لاکھ کتابیں پچھلے 40 سال میں یہاں جلائے گی, ہم چپ رہے, خاموش رہے, بات نہیں کی, کیونکہ وہ لگتا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں, شاید یہ بات کرتے ہیں, کیوں کرتے ہیں, ان کو کرنے دو. کہتے ہیں مزگل, کہتے بین تار بین ہنی ہنی چار پہ آپ ماتم مت بنا, چار شریف جلنے پر آپ آنسو مت بہاؤ. ہمارے آنسو پہ بھی بین تھے. میں نے جب یہاں عید میلاد کا جلوس نکالا 2 لاکھ لوگ, وہاں سے ہم نکلے, ہارون سے نکلے وہاں پہ بلواڑ تک, 2 لاکھ لوگ جمع ہوئے, حنفی بھی اور جعفری میکسیمم, صرف میجورٹی تو یہی ہے کشمیر. تو وہ برداشت نہیں ہوا سکندر جیسے لوگوں کو, اور مجھے اٹیچ کرایا گیا. میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, I was in charge Director General Information, Director Information. So مجھے اٹیچ کیا گیا. کیوں آپ نے کیوں عید میلاد میں کیوں؟ کیونکہ یہ محبت کی باتیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو چلانے والے ریموٹ کنٹرول انہی سکندروں کے پاس. سکندر کا نام سنا ہوگا, وہ بادشاہ کا باپ تھا. جو بادشاہ تھا زین العابدین, اس کے باپ کا نام تھا سکندر. سکندر نے یہاں مندر جلائے, یہاں آستان جلائے, یہاں بلبل شاہ کی آستان سکندر نے جلائے. لیکن اس کے بیٹے نے ریوولٹ کیا, زین العابدین نے ریوولٹ کیا اپنے باپ کے خلاف, کیونکہ زین العابدین حنفی صوفی تھا. وہ ہماری طرف نان وائلنٹ تھا, وہ کہتا تھا پیار سے سب کو سمجھو. اس نے جو پنڈت اس دن بھاگے اس نے واپس لایا ان کو. آج بھی وہی دور ہے, اور انفارچونیٹلی آج کے دور میں بھی مسجدوں میں کھڑا ہو کر سکندر سلفی اپنی ماں, یہ تو ماں ہے کشمیر کی, اس کی چھاتی مبارک کے بارے میں ایسے نازیبا الفاظ بول رہا ہے کہ انسان میں سخت نہیں ہے. خدا کی قسم, اللہ کی قسم, جرت ہی نہیں ہے اس کی باتیں دہرائے کہ اس نے کیا کہا. آپ نے خود سنا, اور وہ بھی ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ہم نے کہا کہ ایسے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کریں, اور اس ایڈیالوجی کو, جس ایڈیالوجی سے وہ بلانگ کرتا ہے, بار بار کیوں کہتے ہیں شرک, بار بار کیوں کہتے ہیں استان والوں کو بھائی یہ ہے ہمارے 700 سال کا سب نعوذ باللہ جہنمی تھے کیا جو کشمیر میں مسلمان تھے. یہ کیا ضیاء الحق کا سسٹم ہے؟ ضیاء الحق نے کہا کشمیریوں کو مسلمان بناؤ پہلے, کیونکہ وہ کہتا تھا یہ مسلمان ہی نہیں ہے. اگر ضیاء الحق کا سسٹم ہی چلانا ہے تو آپ پہلے اپنے آپ کا انٹروسپیکٹ کرو کہ کیا ضیاء الحق صحیح مسلمان تھا کہ نہیں تھا. میں کہتا ہوں وہی مسلمان نہیں تھا. He was not a Muslim. کیونکہ وہ مسلمانوں میں تفرقہ اٹھاتا تھا اور ہمارے کشمیر میں بھی آگ لگا دی. یہ انہی کی دین ہے, یہ اسی کی دین ہے کہ آج للدت کو اور ہمارے کشمیر کو تار تار کیا گیا. کیا للدت کی روح نہیں تڑپ رہی ہوگی؟
آج چاروں طرف آپ نے دیکھا ہے, ہمارے یہ تھے, پرسوں بھی دیکھے ہوں گے, ہمارا سب پریشان ہے, سب کہہ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. صرف ہمیں ہی عطاب کا نشانہ بنائے, ہمارے آستانوں کا عطاب کا نشانہ بنائے. وہی سکندر پاورفل رہے, اس وقت بھی وہ پاورفل تھے, آج بھی ان کو پروٹیکٹ کرو, ان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے, ان کی طرف انگلیاں نہیں اٹھائی جا رہی ہے, لیکن بیچارے حنفیوں پر انگلیاں یہ کرائی جا رہی ہے. ان کو اگر ہم بات کریں, اگر آج مجھے سب کہہ رہے تھے جو آپ کے ساتھ بیٹھے, عمران صاحب ہے, ہزاروں ان کے ساتھ, یہ ظفر غائب صاحب ہے, یہ رفیق ملت کے جو ہماری سپریم کونسل کے جو پریزیڈنٹ ہے وہاں, اس کے جماعت اعتقاد حنفیہ کے, اس میں 7 میر وائز ہے, 7 میر وائز آف کشمیر اور پارٹ آف دیٹ. وہ سب کہہ رہے تھے جناب ہم پروٹیسٹ کے جلوس نکلیں گے. ہم نے نہیں مانا, ہم نے کہا آئیے ظفر صاحب بیٹھے, ہم نے کہا نہیں جلوس نہیں نکالیں گے, کیونکہ یہ لگتا ہے جیسے ہم جلوس میں اگر ہم میں سے کوئی جذباتی ہوا, کوئی وائلنٹ نعرہ دیا تو غلط ہوگا. ہم تو یقین نہیں رکھتے, لیکن اپنے آپ کو ایکسپریس کریں گے. آپ کو برداشت ہو, جو سن رہا ہے, جو ان کو ساتھ دے رہا ہے, جو سکندر سلفیوں کا ساتھ دے رہا ہے, اگر ان کو برداشت ہو نہیں ہو مت ہو, لیکن آج ہم کھلے انداز میں اپنے آپ کو تو کہنے دو غلط ہو رہا ہے, اور میثاق کشمیر پہ آ جاؤ. کہ آپ نے ابھی فرمایا کہ ممبر رسول کا جو ہے تقدس پامال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی ویڈیو ایک وائرل ہوئی جس میں دیکھا گیا کہ مٹ کے ممبر رسول پہ بجائے جا رہے ہیں. تو ان معاملات کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں, کیا ایسا کوئی روڈ میپ ہے جو آپ پیش کریں گے تمام جماعتیں؟ بہت اچھا سوال کیا. دیکھیے یہاں پہ افغانستان میں فواد اندرا اس نے مسجد میں رباب لیا, طالبان نے اس کو گولی مار دیا, کیونکہ طالبان میوزک کے خلاف ہے. طالبان کہتا ہے میوزک ایکسیپٹیبل نہیں ہے, حرام ہے, جبکہ ہم سارے حنفی اس کو مانتے ہیں یہ تو شربت ہے. جو میوزک حرام ہے وہ تو شرابی میوزک حرام ہے. جیسے شربت حرام نہیں ہے, شراب حرام ہے, اسی طرح شربت جیسا میوزک جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں ہوں, جس میں قرآن کی باتیں ہوں, وہ حرام نہیں ہے. لیکن ضروری نہیں ہے آپ کو یہ مسجد میں لینا, اس کے ساتھ کوئی اتفاق ہی نہیں کرتا. کیوں مسجد میں لیں آپ؟ لیکن مسجد کے باہر اگر آپ اس مٹکے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تئیں یہ کرتے ہو, ایکسیپٹیبل ہے. تو اس فواد چودھری یا فواد اندرابی کی طرح ایسے لوگوں کو گولیاں مارنا, ایسے لوگوں کو یہ کہنا, وہ اتنا ایکسٹریمزم یا آستانوں کو سرے سے ہی جلانا, باٹم سے انہیں تک, اور نیا بنانے نہیں دینا. ایسے چیزوں کو اگر انکریج کرتی ہے اور کرتی تھی کر رہی تھی ایڈمنسٹریشن جو یہاں کی تھی, انہوں نے ٹوٹو گراؤنڈ سے آرمی سے تو لیا زمین, لیکن دیا عید کا کن کو؟ ان کو جو نان تقلیدی ہے, جو آستانوں کے خلاف ہے. اور اگر آپ دیکھیں گے ان کو ووٹ بینک کے طور پر استعمال کیا گیا اور نتھنگ ایلس. They were the vote banks of the politicians. تو ووٹ بینکس کو استعمال کر کے, کیونکہ یہ جو بیچارے جو لوگ سیدھے سادے لوگ ہیں, 700 سال سیدھے سادے لوگ کشمیر کے آستانوں پہ جانے والے, ان کے آستانوں کی پیٹیاں ویٹیاں جو تھی وہ they were not for such a scandal. جیسے سکندل ان لوگوں نے ایسے دارالعلوم بنا کر کیے جن دارالعلوم پہ انہوں نے بلینز کمائے. They were all below poverty line. یہ 90 میں پورٹی سے نیچے تھے. آج دیکھیں ان لوگوں کے جو ہماری اس کو گالیاں دے رہے ہیں, ہماری جو ہماری للدت آلہ ہے, جو للعارفہ ہے, اس کو جو گالیاں دے رہے ہیں, محمود غامی کو گالیاں دینے والے, آپ ان کو دیکھو,
पहले उनको एजुकेशन भी नहीं है, 5th फेल है। अब महमूद गामी के साथ क्या मुकाबला करें, महमूद गामी भी अनपढ़ था लेकिन इल्हाम था उसमें। इंसान जो है वो चीज़ें देखकर तजब्जुब का शिकार होता है, आखिर वो क्या करे। तो इसके लिए क्या आपको नहीं लगता मसाले कि उन्हें ये मिल बैठ के इन मामलात को देखना चाहिए ताकि ये तफर्रुका न पड़े, लोगों में खलफशार ना हो। आप सही कहा आपने कि यही तो मैंने स्टार्ट में आपको कहा और आपकी चैनल से लोग सुनते हैं, लोग समझना चाहते हैं। मीसाक बहुत जरूरी है, मीसाक के कश्मीर का टाइम आ गया कि सारे जो फिके हैं आपस में बैठे और इन फिरके वालों को समझाएं। ये फिरके वाले और ये आज भी तो पहल है, इससे पहले भी हमने हजारों कॉन्फ्रेंस से की। मैंने तो एक दफा यहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन वहाँ पे कहा गया था हजरत ईसा की कब्र है रोजबल में, इजराइल उसको एनकरेज कर रहा है, क्रिश्चियंस भी नहीं मानते, मुसलमान भी नहीं मानते, हजरत ईसा की कब्र कश्मीर में है। तो ये लोग सिकंदर आजम उसको सपोर्ट कर रहे हैं जो कुरान के मनाफी है, यहूदियों का सपोर्ट कर रहे हैं कि हजरत ईसा की कब्र है यहाँ। बीबीसी ने फिल्म बनाई, गूगल आपके गूगल ने मैप में लिखा ग्रेव ऑफ हजरत ईसा, लेकिन उसको कंडेम नहीं कर रहे, ये नहीं कह रहे। हाँ, वो किसी और की हो सकती है, 1945 में कोई जर्मन से भागा, कोई अगर हिटलर भागा होगा उसकी हो सकती है। तो हमारे लिए वो इमेटीरियल, क्योंकि वो इस्लामी दायरे में नहीं है एक कब्र, लेकिन दूसरी कब्र तो इस्लामी दायरे में, वो हमारे बुजुर्ग की है, यूसुफ आसिफ साहब की, वो तो एक सूफी बुजुर्ग था, वो नहीं कह रहे। तो मिसाक जब होगा फिकू में तो फिरके वाले खुद ही अलग हो जाएंगे।